اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم درود پاک کی یعنی کہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بارے میں درود پاک پڑھنے کے بارے میں آپ کو کچھ فضائل سناؤں گی، اور اس کے بعد ایک حدیث سے ہم درود پاک کی فضیلت جانیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ بھی جانیں گے کہ جو لوگ درود پاک نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم درود پاک پڑھنے کے فضائل کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے درود شریف پڑھنے کے 39 فوائد ذکر کیا ہیں۔ ان میں سے میں آپ کے سامنے 13 فوائد جو مجھے بہت اہم لگے اس کا ذکر کر رہی ہوں۔ درود پاک پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے، کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا دل جو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارا دل خود بخود اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف مائل ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا دوسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ تو ہر عام سے انسان کو پتہ ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور چوتھا فائدہ یہ کہ اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پانچواں فائدہ یہ کہ اس کے 10 گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ درود پاک پڑھیں گے ہمیں اتنے زیادہ فائدے مل جائیں گے کہ دیکھیں اتنا زیادہ فائدے کہ صرف ایک دفعہ ہم درود پاک پڑھیں گے ہمارے لیے 10 نیکیاں بھی لکھ دی جائیں گی، 10 گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، 10 درجات بھی ہمارے بلند کر دیے جائیں گے۔ اچھا جی، درود پاک پڑھنے کا چھٹا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جب انسان درود پاک پڑھ کے پھر دعا مانگتا ہے اور پھر بعد میں درود پاک پڑھتا ہے تو اس دعا کو زمین سے آسمان تک پہنچانے سے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی۔ تو درود پاک دعا مانگنے سے پہلے بھی درود پاک لازمی پڑھنا چاہیے، چاہے ایک دفعہ ہی پڑھ لے تو وہ دعا مانگنے کے بعد بھی۔ اور ساتواں فائدہ جو ہے درود پاک پڑھنے کا وہ یہ کہ اذان کے بعد کے مسنون دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آٹھواں فائدہ جو ہے درود پاک پڑھنے کا وہ یہ کہ درود شریف پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے۔ اور نواں فائدہ یہ ہے کہ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے کہ اس بندے نے مجھ پہ درود بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں اور اس کی تعریف جو فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ 10واں فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے کا کہ درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر، اس کے عمل اور رزق میں برکت آتی ہے، کہ جب کہ انسان درود پاک کو پڑھتا ہے یا درود کو معمول سے اپنے روٹین میں شامل کرتا ہے تو اس کے عمل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں، اس کی عمر میں بھی اور اس کے رزق میں بھی۔ درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دل کا تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ تو اچھا جی، درود شریف پڑھنے کے بارے میں جو ہے یہ کہ کثرت سے پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے مطابق ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود پڑھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا درود پڑھوں؟ ان کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رائے لی کہ ہمارے لیے کتنا درود ہے جو ہم وہاں پر پڑھیں وہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما شئت، یعنی کہ جتنا چاہو۔ میں نے کہا چلو میں چوتھا حصہ درود پاک پڑھا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہ جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے یعنی کہ حضرت ابی کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا آدھا حصہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ 2/3، کہ میں 2/3 درود پاک پڑھوں گا اور 2/3 اپنے باقی کے اذکار کروں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تمہیں تمہاری پریشانیوں سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا والآخرہ، کہ تب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اچھا جی، روز قیامت 14واں جو فائدہ وہ یہ کہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہوگا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اب ہم نے الحمدللہ اتنی زیادہ ہم نے درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں جانی، اور حدیث سے بھی ہم نے معلوم کیا کہ درود پاک پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درود پاک کو ریگولر اپنی پنچویلٹی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ درود پاک نہ پڑھنے کی کیا وعید ہے۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا چاہیے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے، یعنی اس نے کہا محمد، تو ساتھ میں ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے راغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہیں بھیجا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسی الصلاۃ علی خطیئہ طریق الجنہ، جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہ صحیح بخاری کی ہے۔ تو ہم نے جو احادیث جانی درود پاک نہ پڑھنے کے وعید پر، یہ ساری حدیثیں صحیح حدیث کی ہے، مطلب ہے کہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس غفلت سے بچنے کی اور باقی سب کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور وما علینا الا البلاغ المبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔